اور لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن، لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن کہ آندھیوں میں بھی حق کا چراغ جلتا واہ واہ، کیا ہے۔ کہنے، بہت خوب۔ حسین سب تیری قربانیوں کا۔ قطع پیچھے خدمت ہے۔ جس کے دل میں غرور ہوتا ہے، جس کے دل میں غرور ہوتا ہے، کربلا سے وہ دور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے دل میں غرور ہوتا ہے، واہ واہ۔ کربلا سے وہ دور ہوتا ہے۔ جو بھی روتا ہے شاہ کے غم میں، جو بھی روتا ہے شاہ کے غم میں، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آخری قطع اور خدمت ہے کہ آئے تو زندگی میں حوادث بہت مگر، آئے تو زندگی میں حوادث بہت مگر، لیکن یقین کو چھو نہیں پایا گما کا رنگ۔ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آئے تو زندگی میں حوادث بہت مگر، لیکن یقین کو چھو نہیں پایا گما کا رنگ۔ گما کا رنگ، واہ باطل کی کیا مجال غضنفر کے سر اٹھائے، واہ واہ۔ باطل کی کیا مجال غضنفر کے سر اٹھائے، قائم ہے جب زمین پہ امام زماں کا رنگ۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ بہت زبردست، ماشاء اللہ۔ میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب جہاں زیب بھٹی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم میں پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ مائک میں تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا ہمارے انتہائی محترم بڑے روشن رخ ہمارے سید سلطان صاحب کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور حدیث کسا کی تلاوت فرمائیں۔ قبلہ سید سلطان صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ
وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل صل محمد على وعجل محمد وآل فرجهم محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. قلت نعم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء والسلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد إلا وآل ساعة محمد. وإذا بمرض الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم وأقبل عند ذلك محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا بنتي ويا بسأتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء. اللهم اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. محمد. لما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وما بين اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي
إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضحية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعد الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. قال اللهم جبرائيل صل يا على رب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخلق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضحية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم اللهم صل صل على اللهم صل صل على على محمد وآل وآل قال محمد. لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل قال محمد. علي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمات وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. فقال علي إلى الإسلام والله وسئدنا وكذلك شيتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ انتہائی اصل میں خوبصورت آپ نے سلطان تلاوت نام کے کروائی. سب آدمی اچھے ہوتے ہیں. بلا شک و کیا شبہ. سلطان ہوتے ہیں. جی 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 کیا بات ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں سر, ہاں، ہم پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں حضور والا. سلطان نام کے سبھی سلطان ہوتے ہیں. آج کا اعلان جو ہے وہ سماعت فرما لیں. آج کی جو ہماری مجلس ہے یہ اصالِ ثواب کی ہے بائے یوسف حسین مرزا صاحب کی, اور اس کو جو اسپانسر کیا ہے وہ کیا محترمہ بیگم کیسر مرزا صاحبہ نے, اور ساتھ انہوں نے درخواست کی ان کے لیے فاتحہ کی, ایک فاتحہ ان کے لیے اور تمام شرکائے مجلس کے لیے, تو شرکائے مجلس کے مرحومین کے لیے اور تمام محبان اہل بیت جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں بالخصوص ان کے لیے بھی سورۃ فاتحہ. اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ الصمد لم یلد اللہ
اللهم صل علی محمد وآل محمد. میں بتاتا چلوں کہ ابھی میں درخواست کروں گا ہمارے انتہائی خوبصورت انداز میں نوحہ قصیدہ پڑھنے والے انتہائی منفرد آواز جناب کامراد مہدی صاحب سے ایک مائک پہ تشریف لائیں، اور اس کے بعد میں التماس کروں گا راجہ سلطان مراد صاحب سے جیسے ہی ہمارے کامراد مہدی صاحب جو ہیں مائک فارغ کریں گے تو میں آپ سے درخواست کروں گا چند منٹ آپ بھی مائک پہ تشریف لائیں. ابھی کامراد مہدی صاحب پلیز آپ سر بہت سلام کے شکریہ لیے جہاں مائک بھائی، آپ کے حوالے. بہت شکریہ. میں ایک مشہور کلام سچے بھائی کا اس کو سلام کے انداز میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا. ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صل علی محمد. صلی اللہ علیہ محمد. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. ماشاء اللہ. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج تک دل انسانیاں دھڑکتا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد ارم. غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد ارم. خرید لو کہ یہ سودا بہت ہی سستا ہے. واہ 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 کریں. واہ سبحان واہ. اللہ، جیو سبحان کامراد اللہ. ماشاء اللہ. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں. مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں کہ پنجتن کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے. واہ 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 کیا کہنے. بہت خوب، بہت خوب. واہ 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 واہ. سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. اللہ حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن. لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن کہ آندھیوں میں بھی حق کا چراغ جلتا واہ ہے. واہ کیا کہنے. بہت خوب. حسین سب تیری قربانیوں کا. اسے حسین سے نسبت نہ دو خدا کے لیے. اسے حسین سے نسبت نہ دو خدا کے لیے جو مصلحت سے غم شہر میں کام لیتا ہے. کیا کریں. بالکل صحیح ہے. سبحان اللہ. سب تیری قربان جزاک اللہ جزاک اللہ. کا صدقہ ہے کیا جواز ستم ہے زمین کرب و بلا. ہے کیا جواز ستم ہے زمین کرب و بلا کہ 3 روز
سے مہمان اللہ تیرا پیاسا ہے ہو حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے الہی خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے الہی خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے ضعیف باپ کا کڑیل جوان بیٹا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے خدا را اس کو تماچے نہ مار اے ظالم خدا را اس کو تماچے نہ مار اے ظالم یہ بچی غم کی ستائی ہوئی سکینہ ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے ارے نہ لوٹ چادر زینب نہ چھین سردا نہ لوٹ چادر زینب نہ چھین سردا یہ بنت زہرا ہے ظالم یہ بنت زہرا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے اور محمد وآل محمد صلی اللہ جزاک اللہ جزاک اللہم صلی علی اللہ محمد وآل محمد جزاک اللہ کامل بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوبصورت آواز سے خوبصورت انداز سے نوازا آپ حق بھی ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ سلام و قصیدہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میں التماس کروں گا ہمارے انتہائی پیارے انتہائی ہر دل عزیز محترم راجہ سلطان مراد صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں راجہ صاحب ماشاءاللہ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام کی بہن قیصر جہاں بیگم یعنی بیگم یوسف مرزا سن رہی ہوں گی ان کے سب بچے بھی اس کی رعایت سے صرف 3 شعر پڑھوں گا مرزا یوسف حسین جو تھے انجینئر بھی تھے آرکیٹیکٹ بھی تھے اور آرٹسٹ بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور اس سے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ایک اچھے مخلص انسان بھی تھے بے شک چھوٹے سے بچے سے بھی آپ جناب سے بات کرتے تھے 3 شعر تہذیب لکھنؤ کے آئینہ دار مرزا تہذیب لکھنؤ کے آئینہ دار مرزا آداب لکھنؤ کے تھے پاسدار مرزا اسرار شاعری کے تھے رازدار مرزا وضاقتہ کے اپنی تھے طرح دار مرزا نام تھا یوسف حسین ذرا غور کریں اور بازار مصر میں تھا بس ایک عزیز یوسف بازار مصر میں تھا بس ایک عزیز یوسف معذوری میں تھے سلطان ہر دل عزیز مرزا ہر دل عزیز یوسف کیا بات اجازت دیجیے جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوب جناب بہت خوب بہت شکریہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں اب بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا ہمارے آج کے خطیب حجت الاسلام خطیب اہل بیت قبلہ
مولانا وسیم عباس صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ قبلہ مولانا وسیم عباس صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ جناب جہان زیب بھٹی صاحب۔ مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارک توحید کی تلاوت فرما کر آج کی مجلس کے اسپانسر کے مرحومین بالخصوص مرزا یوسف انجینئر مرزا یوسف صاحب کی روح کو اور اس خانوادے کے دیگر تمام مرحومین کی ارواح کے لیے سورہ مبارک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم بارک ثواب ہاتین سورتین بتوسط الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین الى روح مرحوم و مغفور مرزا یوسف حسین، اللہم اغفر لہ واحشرہ مع النبی والآئمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین واخلف علی اہلہ فی الغابرین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ صلی علی الصلاۃ محمد والسلام علی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ درود بھیجیے گا محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی مومنات، خداوند متعال سے دعا ہے آج کی مجلس کے جو مرحوم و مغفور مرزا محمد یوسف حسین صاحب کی سال ثواب کے لیے خداوند بزرگ و برتر ان کے درجات کو متعالی فرمائے، الہی قبر کی برزخی منازل کو آسان فرمائے، الہی جوار ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرمائے، الہی ان کے خاندان پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں، ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات دنیا بھر میں بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے حسن علی بھائی اور ممتاز صاحب، خداوند متعال ان سب کو شفا یاب فرمائے، خداوند بزرگ و برتر کورونا کا خاتمہ فرمائے، اور ہمارے والی و سرپرست امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی مومنین مومنات، انتہائی اختصار کے ساتھ جتنا وقت میرے پاس ہے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کرنی ہے، اور جو آئے مجیدہ آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سوال اٹھا رہا ہے اور انسان سے ایک سوال پوچھ رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم،
وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھے اپنے اللہ سے بیگانہ کر دیا ہے، جس نے تجھے اپنے اللہ سے دور کر دیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پالنہار سے دور ہو چکے ہو؟ انسان کے جو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، خداوند متعال ہی خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا خالق خدا ہے، اور فقط انسان ہی اس زمین پر آباد نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عالمین ہیں وہاں پر خداوند متعال کی مخلوقات موجود ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو مرئی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو غیر مرئی ہے، کچھ ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ وہ مخلوقات ہے کہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ جو ہم دیکھتے ہیں ان میں جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اور پھر حضرت انسان ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن اس جتنی بھی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، ان سب پر اگر فضیلت ملی ہے تو وہ حضرت انسان کو فضیلت ملی ہے۔ وہ جن ماشاء اللہ۔ ہوں، وہ ملائکہ ہوں، وہ پتھر ہوں، وہ حشرات الارض ہوں، وہ درخت ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب پر فضیلت انسان کو ملی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، کہ انسان تمام مخلوقات پر اشرف ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا عنصر ہے، وہ کیا ایلیمنٹ ہے، وہ کیا جوہر ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ میں جب کبھی سوچتا ہوں کہ انسان چونکہ افضل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان پہاڑوں سے افضل ہے، لیکن دیکھیے تو پہاڑ انسان سے زیادہ طویل قامت نظر آتے ہیں، مضبوط نظر آتے ہیں، انسان سے زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن انسان افضل ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو کتنے ایسے اشجار ہیں، درخت ہیں کہ جو انسان سے لمبائی میں، قد میں بڑے ہیں، لمبے ہیں، لیکن انسان ان پر فضیلت رکھتا ہے۔ کتنی ایسی مخلوقات ہیں، حشرات الارض ہیں، آپ اگر دیکھیں حسن کے حوالے سے تو کتنی خدا کی مخلوق ایسی ہے کہ جو بہت حسین ترین ہے، تتلیاں ہیں، پرندے ہیں، انواع و اقسام کے ان کے رنگ ہیں، کتنی خوبصورت خدا کی مخلوقات، یہ چرند پرند، لیکن انسان کو اللہ نے ان سب پر افضل قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ان تمام پر فضیلت دی ہے اور اشرف المخلوقات بنا ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کہ جو آپ نے گنوائی ہیں، وہ پتھر ہوں، وہ حشرات الارض ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ جمادات ہوں، ان سب پر انسان کو فضیلت اس وجہ سے نہیں کہ کس کا قد لمبا ہے اور کس کا قد چھوٹا ہے، کس کا حسن زیادہ ہے اور کس کا حسن کم ہے، بلکہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت عقل عطا کی ہے، انسان کو جوہر عقل عطا کیا ہے، انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ جو اس کو ممتاز کرتی ہے، جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے، جو اس کو دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کتنی ایسی مخلوقات ہیں، گو کہ انسان یقیناً ذوی العقول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کتنی ایسی مخلوقات ہے کہ اگر ان کا کمپیریزن آپ اگر حضرت انسان کے ساتھ کریں، انسان آلات کا محتاج ہے، اوزار کا محتاج ہے۔ انسان گھر بناتا ہے، اس کو ہتھیار چاہیے، اس کو اوزار چاہیے، اس کو ٹولز چاہیے، بغیر ٹولز کے وہ گھر نہیں بنا سکتا۔ آپ شہد کی مکھی کو لے، آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ زمین اور آسمانوں کو مسخر کرتا پھر رہا ہے، وہ اس نے دنیا کی تسخیر کر لی ہے، اللہ نے اس کو قوت عقل عطا کی ہے، وہ گھر بناتا ہے، وہ عالیشان بلڈنگیں بناتا ہے، وہ مضبوط قلعے بناتا ہے۔ تو آئیے ذرا شہد کی مکھی کو دیکھتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے جو انسان ٹولز کے ساتھ بناتا ہے، ہتھیار اوزار کے ساتھ بناتا ہے، شہد کی مکھی کے جو ان تمام آلات اور اوزار سے خالی ہوتی ہے، وہ بھی گھر بناتی ہے۔ انسان اپنے تمام تر ہتھیاروں کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، لیکن وہ شہد کی مکھی کی جس کے پاس نہ کوئی ٹول ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی اوزار ہیں، لیکن آپ اس کے گھر کو اگر دیکھیں، وہ موم کا گھر جو شہد کی مکھی جب اس کو سبحان اللہ، سبحان کرتی ہے، اللہ۔ اس کی تخلیق کرتی ہے، اس کو بناتی ہے، آپ اس کی میئرمنٹ کر کے دیکھیں، اس کے پاس کوئی جیومیٹری باکس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پرکار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹولز اور ہتھیار نہیں ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ کس انداز سے وہ گھر بناتی ہے، کتنا مضبوط گھر بناتی ہے، بارشیں بھی برستی ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، لیکن شہد کی مکھی کا وہ بنایا ہوا گھر اپنی جگہ پر محفوظ رہتا ہے۔ پرندوں کے گھونسلے دیکھیں،
परिंदे जब अपने लिए घोंसले बनाते हैं, एक एक तिनका इकट्ठा करके अपने लिए वो घर बनाते हैं, और उन्हें पता है कि घर किस जगह पर बनाना है, किस अंदाज से बनाना है। तूफान आते हैं, हवाएं चलती हैं, बारिशें होती हैं, धूप होती है, वो तमाम तर इस तरह की जितनी भी चीजें हैं नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो उनका घोंसला उन तमाम से महफूज होता है। अब बहुत सी चीजें आप देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अगर तो इस वजह से अशरफ बनाया है कि इंसान काम कर सकता है, इंसान अपनी जरूरत की चीजों को इकट्ठा करता है, इंसान अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है, इंसान जो है वो औलाद पैदा करता है, इंसान काम करता है, तो ये काम तो बहुत सी चीजें मखलूकात में आपको नजर आते हैं कि वो अपना काम भी कर रही हैं, वो अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर रही हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसी आपको मिसालें नजर आएंगी कि खुद जमादात पत्थर के जिसे हम जाहिरन बेजान कहते हैं, वही पत्थर कि जिसको इतनी मारिफत है, उस पत्थर को भी इतनी मारिफत उसके अंदर मौजूद है कि अगर उस पर अल्लाह का नबी खड़ा हो जाए तो वो पत्थर उस नबी के कदमों के निशान अपने अंदर महफूज कर लेता है, चूंकि वो पत्थर भी सुभान मारिफत अल्लाह, रखता सुभान है अल्लाह। कि मुझ पर सुभान खड़ा अल्लाह। होने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि सुभान खलील अल्लाह, खुदा है, माशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम है, और आज भी वो निशाने कदम वहां पर मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। पत्थर के अंदर ऐसी ऐसी आपको चीजें मिलेंगी कि जब हजरत आदम को जन्नत से जमीन पर उतारा जाता है तो वो पत्थर के जिस पर हजरत आदम बैठकर रिवायात में मिलता है गिरिया किया करते थे, उस पत्थर ने भी मुख्तलिफ रिवायात हैं, वो कुछ ये भी है कि वो फरिश्ता था, ये भी रिवायात है कि वो पत्थर के जो जन्नत में था उस पर जब उसके साथ बैठकर हजरत आदम गिरिया करते तो उस पत्थर ने हजरत आदम की जुदाई में गिरिया करना शुरू कर दिया, और खुदा ने उस पत्थर को भी नाजिल कर दिया हजरत आदम के साथ, और उस पत्थर को बाद में हजर अस्वद कहा जाने लगा। कितने सुभान ऐसे अल्लाह। पत्थर है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब के हाथों पर आते हैं तो वही पत्थर गोया हो जाते हैं, वो पत्थर बोलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि पत्थर की जो उसके अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जाहिरन बोलने की ताकत नहीं रखी, दरख्त बोलते नहीं है, लेकिन वही दरख्त के जब हजरत मूसा उसके सामने जाकर खड़े होते हैं तो वही दरख्त बोलना शुरू कर देता है, उसके अंदर कुव्वते गोयाई आ जाती है। अब आप अगर ये कहें कि इंसान इस वजह से अशरफ है, वो बोलता है, वो सुनता है, वो देखता है, वो जानता है, तो ये सारी चीजें तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दीगर मखलूकात में भी नजर आती हैं। तो फिर वो कौन सा जौहर है कि जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इंसान को अशरफ बनाया है? इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी कायनात बनी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सब इंसान के लिए बनाई है। ये जमीन का फर्श बिछाया गया, ये आसमान का शामियाना लगाया गया, ये दरख्त, ये बहते दरिया, ये ठाठे मारते समंदर, ये चलती हवाएं, ये परिंदों का चहचहाना, ये हवाओं का चलना, ये निजाम कायनात, ये सूरज और चांद का तुलू होना, ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए बनाया है, हजरत इंसान के लिए खल किया है, अपने इस अशरफुल मखलूकात इस प्रोडक्ट के लिए खल किया है। और खल करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने इस बंदे को ये पैगाम भी दिया है कि ए इंसान देख ले, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ, ये जो कुछ जमीन में मौजूद है तेरे अल्लाह ने तेरे लिए खल किया है, ये सब कुछ तेरे लिए है। सुभान गो के अल्लाह, बहुत सी सुभान चीजें अल्लाह। ऐसी हैं वाह कि जो वाह इन वाह। सब मखलूकात में पाई जाती हैं, वाह लेकिन वाह तुझ वाह। में वो फजीलत क्यों रखी है, तुझ में वो शरफ क्यों रखा है? फरमाया कि इसलिए चूंकि ये सब कुछ मैंने तेरे लिए बनाया है और तुझे अपने लिए बनाया है। हाँ 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 हाँ, वाह तुझे अपने वाह लिए वाह। बनाया, ये सब तेरे लिए है। ये खाने पीने की चीजें, ये पूरी दुनिया में जो कुछ मौजूद है, ये जो कुछ तुझे नजर आता है, ए इंसान, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जमीन में जो कुछ मौजूद है तेरे अल्लाह ने तेरे लिए बनाया है। लेकिन देख, तुझे इनके लिए नहीं बनाया, तुझे इस वाह दुनिया वाह के लिए नहीं बनाया, तुझे इन चीजों के लिए नहीं बनाया। ए है। इंसान, अपनी कद्र कीमत को पहचान, अपनी वक़्त को पहचान, अपनी अपनी हैसियत को पहचान। अगर तुम अपनी हैसियत को नहीं जानते, अपनी कद्र कीमत को नहीं पहचानते, तो इसका मतलब यह कि तुमने अपने आप को अशरफ होना, तुझे समझ नहीं है कि इंसान अशरफ कैसे होता है। एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अरब एक हिकायत बयान करते हैं कि एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की खिदमत में एक घड़ी उसको पेश करता है और पूछता है कि बेटा इस घड़ी की कीमत क्या है? तो वो बेटा उस घड़ी को देखता है, इंतहाई खस्ता हालत में, पुराने जमाने की घड़ी। तो वो बेटा कहता है कि बाबा जान, इस घड़ी की क्या कीमत हो सकती है? आजकल तो नए नए ब्रांड्स आ चुके हैं, आजकल तो नए नए मॉडल्स की घड़ियां आ चुकी हैं, इसकी कोई कदर कीमत नहीं है। कहा कि जाओ और जाकर
جو گھڑی کی دکان ہے، گھڑیوں کی جو دکان ہے، وہاں پر جو دکاندار بیٹھے اس سے جا کر پوچھو، جو اس فیلڈ میں ہے، جو اس کام میں، اس سے جا کر پوچھو کہ اس گھڑی کی کیا قیمت ہے۔ وہ نوجوان اس گھڑی کو لے کر بازار میں آتا ہے، مارکیٹ میں آتا ہے، گھڑیوں والی دکان پر جاتا ہے اور جا کر دکاندار کو دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس گھڑی کی جو بہت پرانی گھڑی تھی اس کی قیمت کیا ہے۔ تو وہ دکاندار اسے کہتا ہے کہ اس کی ظاہراً تو کوئی قیمت نہیں ہے، اب تم آ ہی گئے ہو تو میں 5 درہم میں تم سے یہ گھڑی خرید لوں گا۔ واپس آ جاتا ہے، اپنے باپ کو آ کر بتاتا ہے کہ اس گھڑی کی قیمت 5 درہم ہے۔ باپ کہتا ہے اچھا، اب ایک کام کرو، اب اسی گھڑی کو لے کر نوادرات والے شعبے میں چلے جاؤ، ایسے افراد کے جو نوادرات کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے پاس، جو نادر چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ وہاں چلا گیا، انہوں نے دیکھا، وہ بہت انہیں تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی، انہوں نے کہا اس گھڑی کی تو بڑی اچھی قیمت ہے، ہم یہ گھڑی تم سے 5000 درہم میں لے لیں گے، پرانی گھڑی ہے، اچھی گھڑی ہے، یہ پرانے زمانے کی ہے، ہم 5000 میں لے لیں گے تم سے۔ وہ واپس آتا ہے اور اپنے باپ کو بتاتا ہے، تو باپ اسے کہتے ہیں کہ اب یہی گھڑی لے کر عجائبات والے افراد کے پاس چلے جاؤ، کہ جو جن کے پاس عجائبات کی چیزیں، عجائبات میں سے چیزیں رکھی ہیں، ان کے پاس جا کر پوچھو کہ اس گھڑی کی قیمت کیا ہے۔ اب وہ گھڑی کم از کم 200 یا 300 سال پرانی گھڑی تھی، اور وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بزرگان، تمہارے آبا و اجداد میں سے کسی نے نسلاً بعد نسلاً یہ گھڑی آئی اور مجھ تک آج پہنچی ہے۔ جاؤ عجائبات کے محکمے میں جاؤ اور وہاں سے ان سے جا کر پوچھو کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ وہاں گیا تو انہوں نے اس گھڑی کو دیکھا، تو ظاہر ہے وہ اس کو جانتے تھے، اس کی قدر و قیمت، اس کی منزلت کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو بہت قیمتی گھڑی ہے، تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ ہم اس گھڑی کو 50,000 درہم میں خریدتے ہیں۔ اب وہ واپس آتا ہے اور اپنے باپ کو آ کر پوری روداد سناتا ہے، تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو، گھڑی وہی ہے، گھڑی تبدیل نہیں ہوئی۔ تم ایک کے پاس لے کر گئے ہو، اس نے اس کی قیمت کو 5000 لگایا، تم دوسرے کے پاس گئے، اس نے اس کی قیمت کو 5000 لگایا، تم تیسرے گروپ کے پاس گئے ہو، ایک تیسرے گروہ کے پاس گئے ہو، انہوں نے اسی گھڑی کی قیمت 50,000 لگائی۔ چونکہ ہر ایک کی معرفت اپنی اپنی ہے، ہر ایک اس واہ گھڑی کو واہ اس واہ طرح سے واہ نہیں واہ واہ، پہچانتا سبحان تھا، اللہ، ہر سبحان ایک سبحان کا اللہ، لیول اپنا سبحان ہے، اللہ، ان کی سبحان معرفت اللہ، اپنی ہے۔ سبحان جو اللہ، اس کو اللہ، پہچانتا سبحان ہے اللہ۔ انہوں نے اس کی قدر و قیمت لگائی ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت یہ کی کہ بیٹا نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ کسی ایسی محفل میں نہ جانا، کسی ایسی مجلس میں نہ بیٹھنا، کسی ایسے اجتماع میں نہ جانا جہاں پر تمہاری قدر و قیمت نہ ہو، جہاں پر سبحان اللہ، تمہاری سبحان اللہ، وقعت نہ واہ، ہو، جہاں پر بہت خوب، تمہیں جزاک پہچانا نہ اللہ، جائے، جہاں پر جزاک اللہ۔ تمہاری معرفت نہ ہو، جہاں پر تمہاری عزت نفس کو نہ پہچانا جائے۔ تو حضرت انسان کی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی وقعت دی ہے، وہ انسان اگر اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے وقف کر دے کہ جو دنیا اس کے لیے بنائی گئی ہے، یہ سب کچھ جو اس کے لیے بنایا گیا، اگر انسان اس دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرے، انسان اس دنیا کی عارضی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو بیچ دے، حالانکہ وہ سب کچھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ یہ سب کچھ پوری کائنات میں جو کچھ ہے، فرمایا اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اور دیکھ تو میرے لیے ہے، تو ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ پیسے پر اپنی عزت نفس کو قربان نہ کرنا، پیسے کے لیے اپنے آپ کو قربان نہ کرنا، دولت کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، دنیا کی عارضی چیزوں کے لیے، یہ ظاہری جاہو حشمت اور جاہو اور نام و نمود کے لیے اور ظاہری عارضی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو کبھی بھی تباہ و برباد نہ کرنا، چونکہ یہ سب وہ ہے کہ جو اللہ نے تیرے لیے خلق کیا ہے، اور سبحان دیکھ اللہ، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اور پھر خدا نے کہا کہ اے انسان تجھے اشرف المخلوقات جب بنایا ہے، اس اشرف ہونے کے اندر، اشرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ایک پیکر انسان کے اندر ہے، کہ تو ایک انسانی سکیلٹن کے اندر ہے، انسانی ڈھانچے کے اندر ہے، انسانی شکل و صورت میں ہے، اس وجہ سے تو افضل ہے۔ فرمایا نہیں، کہا اے انسان کتنی ایسی اگر ڈھانچہ ہو یا اگر ظاہر ہو، کتنی ایسی مخلوقات ہے، تیری تو مرنے کے بعد بھی کوئی قیمت نہیں ہے، مرنے کے بعد تجھے تو دفن کر دیا جاتا ہے۔ کتنی ایسی مخلوقات ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی ان کی سکن اتار لی جاتی ہے، ان کی ہڈیاں کام آتی ہیں، ان کی جلد کام آتی ہے، اس سے لباس بنتا ہے، اس سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں۔ اے انسان تیری کیا قدر و قیمت ہے، تو مرنے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو نے اپنے سبحان آپ کو اللہ، نہ پہچانا، اگر تو نے اپنی معرفت نہ کی، سبحان امیر اللہ، المومنین اس سبحان لیے تو اللہ، فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی معرفت حاصل کی، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنی قدر و منزلت کو پہچانا، مولا فرماتے ہیں اس نے اللہ کو پہچانا۔ جو سبحان اپنے اللہ، آپ کو نہیں سبحان اللہ، پہچان سکا، جو اپنی قدر ماشاء و اللہ، سبحان قیمت کو اللہ، نہیں سبحان جانتا، اللہ، ماشاء مولا اللہ، سبحان فرماتے ہیں اللہ۔ بآواز وہ اللہ کو بلند بھی نہیں نعرہ جانتا۔ اللہ سبحانہ و صلوات، تعالیٰ نے اسی لیے تو ماشاء اللہ، اللهم ماشاء صلی اللہ، علی ماشاء اللہ، صل میں على تو محمد چھپا ہوا خزانہ وآله تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے کسی کو میری معرفت نہیں تھی، فخلقت الخلق
میں نے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا، اور پھر فرمایا کہ اس مخلوق نے میرا تعارف کرایا، اس مخلوق نے مجھے پہچنوایا، لہٰذا اس مخلوق جس نے مجھے پہچنوایا کم از کم اس کی تو معرفت حاصل کر لے۔ اگر اس مخلوق کی، ان ذوات مقدسہ کی تجھے معرفت نہیں ہے اور تو چلا ہے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، تو چلا ہے خدا کو پہچاننے کے لیے، خدا کہتا ہے کہ میں تو خود ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، میں نے ان انوار کو خلق کیا۔ فرمایا اگر تو ان انوار کو کہ جنہوں نے خدا کی معرفت کروائی، جنہوں نے خدا کو بتایا کہ خدا کیا ہے، خدا کی توحید کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اے بنی نوع انسان تم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، کسی نے تمہیں بتایا ہے، کسی نے خدا کا تعارف کرایا، کم از کم ان ذوات مقدسہ کا تو تعارف حاصل کر لو، کم از کم ان ذوات مقدسہ کو تو پہچان لو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اے انسان تو ان ذوات مقدسہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، ان نورانی مخلوقات کو پہچان لیتا ہے، پھر تو حق رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہہ سکے، سبحان اللہ، پھر تو سبحان حق اللہ، بجانب ہے واہ، کہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہہ سکے۔ اور اگر تجھ میں ان ذوات مقدسہ کی معرفت نہیں ہے، اگر تو ان کو نہیں پہچان سکا کہ جو اللہ کی پہچان کا سبب بنے ہیں، حالانکہ خدا اگر چاہتا بغیر وسیلے کے، بغیر سبب کے اپنی معرفت کروا سکتا تھا، اپنے آپ کو پہچنوا سکتا تھا، لیکن خداوند متعال نے کچھ مخلوقات کو خلق کیا، پھر انہیں اپنے تعارف کی وجہ قرار دیا، انہیں اپنی تعارف کا سبب قرار دیا، اور کہا کہ اے انسان تو اپنے آپ کو پہچان، اور اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد ان کو پہچان کہ جنہوں نے تجھے خدا کی پہچان کروائی ہے، اور دیکھ اگر تو نے ان کی معرفت کو حاصل کر لیا تو پھر تو اشرف المخلوقات کہلوانے کا حقدار ہے۔ اور اگر تو ان کو پہچان نہ سکا تو پھر اگر یہ سمجھتا ہے کہ دو ٹانگیں ہیں تیری، دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، تو بولتا ہے، سنتا ہے، فرمایا یہ اشرف ہونے کا سبب نہیں ہے، ایک انسانی شکل میں ہونا اشرف المخلوقات ہونے کا سبب نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تو ان کا تعارف نہیں رکھتا، ان کی معرفت نہیں رکھتا، تو پھر تو ایسا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن اس دل میں فکر نہیں ہے، تفقہ نہیں ہے، ولہم اعین لا یبصرون بہا، پھر وہ آنکھیں تو ہیں لیکن بصارت نہیں ہے، پھر وہ دیکھ نہیں سکتی، ولہم آذان لا یسمعون بہا، پھر وہ کان تو ہیں لیکن ان میں قوت سماعت نہیں ہے۔ فرمایا ایسے افراد کے جن کا دل ہے تفکر نہیں کر سکتے، تفکر نہیں کر سکتے، آنکھیں تو موجود ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان تو موجود ہیں وہ سن نہیں سکتے۔ فرمایا کل انعام، یہ تو جانوروں کی مانند ہے۔ کیا اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں؟ قرآن ایسے افراد کو کہتے ہیں کل انعام، یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، یہ تو جانوروں کی مانند ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ چوپائے کو تو معرفت ہے، چوپائے کو تو معرفت ہے۔ اگر امام محمد تقی جواد کو چوپایوں میں بھیج دیا جاتا ہے تو جانور ان کے قدموں پر گر جاتے ہیں۔ چوپایوں کو تو امام کی معرفت ہے، چوپایوں کو تو ان ذوات مقدسہ کی معرفت ہے، ہد کو حضرت سلیمان نبی کی معرفت ہے۔ تو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ یہی چرند و پرند، یہی حیوانات یہ تو معرفت رکھتے ہیں، لیکن اے انسان اگر تو ان کی معرفت نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ کہ اشرف المخلوقات کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ کل انام بل ہم اضل، پھر ایسے افراد فرمائے جانوروں کو ایمان دیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اور پھر فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں ہے، ان کی عقل پر پردے پڑے ہیں، یہ خواب غفلت میں ہیں۔ خدا کرے کہ یہ جاگ جائیں، خدا کرے کہ ان کو اس گھرانے کی معرفت حاصل ہو جائے کہ جس گھرانے نے خدا کی معرفت کرائی ہے، اور جو گھرانہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ نہ ہوتے کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ اللہ کا یہ احسان ہے، خدا کا یہ کرم ہے کہ خداوند متعال نے دونوں چیزیں ہمیں دی ہیں، ایک ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ان کی معرفت کا باعث ہے، اور دوسرا غم سید الشہداء، غم حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس قوم کے پاس یہ دونوں چیزیں آ جائیں، حب علی آ جائے، حب اہل بیت آ جائے، معرفت اہل بیت آ جائے، غم حسین آ جائے، ولایت علی ابن ابی طالب آ جائے، وہ قوم امیر ترین قوم ہے۔ جس قوم کو اس گھرانے کی معرفت کما حق ہو معرفت حاصل کرنا تو یقیناً ممکن نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہماری وسعت ہے، جہاں تک ہماری عقل کا پرندہ پرواز کر سکتا ہے، ہم نے اس گھرانے کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ وہ گھرانہ
کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دیں، اسلام کے لیے وقف کر دیں. اور اگر یہ جملہ کہوں کہ اس طرح کسی نبی کی اولاد کو ظلم و ستم برداشت نہیں کرنے پڑے جس طرح آخری نبی کی بیٹیوں کو ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے. ابھی آپ نے مرثیہ سنا، دامن وقت میں گنجائش نہیں. خداوند متعال سے دعا ہے مرزا یوسف حسین صاحب کے درجات کو متعالی کرے، جوار رحمت میں انہیں جگہ دے اور سید الشہداء کے عزاداروں میں ان کا شمار ہو. یہ عزاداری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک عظیم نعمت ہے. جب آنکھ نم ہو جاتی ہے، جب آنکھ گریا کرتی ہے، تو یقیناً ایک بی بی ایسی ہے کہ جو آ کر کہتی ہے، روایت کہتی ہے فی یدہا خرقۃ، اس بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ حسین کو رونے والے، اے میرے لال کا غم منانے والے، تیرے یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، یہ میرے حسین کے غموں کا مرہم ہے. وہ بی بی ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے لیتی ہے. وہ اپنے لال سے اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ شب کہ جو شب شام شہیداں تھی، اس شب کو جب سید الشہداء نکلتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے کہ جہاں پر روز عاشور شہید ہونا تھا، تو اس جگہ کو صاف پایا، کوئی ایک کنکر موجود نہیں ہے، کوئی ایک پتھر موجود نہیں ہے. تو جب ہلال ابن نافع نے پوچھا مولا یہ جگہ تو بہت صاف لگتی ہے، کہا اے ہلال یہ میری ماں زہرا صاف کر کے گئی ہے. اور میری ماں زہرا اس جگہ کو کہ جہاں پر کل میرا لاشا تڑپنا ہے، کہ کل جہاں پر مجھے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جانا ہے، اس جگہ کو میری ماں صاف کر کے گئی ہے. ایک تو ماں کی محبت ہے اور ایک بیٹی کی محبت ہے باپ کے لیے. جب سید الشہداء آخری لمحے میدان جنگ کے لیے آنا چاہتے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا چلتا نہیں ہے. اپنی سواری سے پوچھتے ہیں اے ذوالجناح میں جانتا ہوں کہ تو تھک بھی چکا ہے، پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، سارا دن میرے ساتھ لاشیں اٹھاتا رہا، لیکن دیکھ یہ غریب کچھ دیر کا مہمان ہے اور تجھے اتنی زحمت نہیں دوں گا کہ مجھے لے کر جاؤ اور پھر واپس بھی لے کر آؤ، صرف ایک طرف کی زحمت دوں گا. عزادارو اتنا کہنا تھا، اس بے زبان نے معرفت امام رکھتے ہوئے اپنی گردن کو جھکا دیا اور کہا آقا نہ تو بھوک کی وجہ سے، نہ پیاس کی وجہ سے، نہ بے وفائی کر رہا ہوں کہ جاتا نہیں ہوں، مولا ذرا میری ٹانگوں کی طرف سے تو دیکھ. عزادارو روایت کہتی ہے جب سید الشہداء نے دیکھا تو کیا دیکھا، ایک 4 سالہ بچی ہے جو گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہے اور رو رو کے کہتی ہے اے میرے بابا کی سواری، اے میرے بابا کے گھوڑے، یا جواد ابھی میرے بابا کو میدان نہ لے کے جانا. میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو گیا ہے واپس نہیں آیا. میرا بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے. اے میرے بابا کے گھوڑے میں دیکھ رہی ہوں، میرے چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، میرے بابا چلے گئے، میں یتیم ہو جاؤں گی. عزادار سید الشہداء نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا، کہا سکینہ صبر کرنا، کہا بابا ہمیں کن ظالموں میں چھوڑ کے جا رہے ہو، بابا اگر شہید ہونا ہے ردنا الی مدینہ جدنا، بابا ہمیں اپنے نانا کی شہر پہنچا دو، بابا ہمیں ان ظالموں میں چھوڑ کے نہ جاؤ، ان ظالموں میں کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے، کوئی علی اکبر کا قاتل ہے تو کوئی چچا عباس کا قاتل، بابا ہمیں ان ظالموں کے حوالے کر کے نہ جاؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. خداوند متعال تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری یہ کلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. خداوند بزرگ و برتر مرحوم مغفور مرزا یوسف حسین صاحب کے درجات کو متعالی فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما. اردو فاؤنڈیشن کو دن دگنی رات چگنی کامیابی اور ترقی عطا فرما. اردو فاؤنڈیشن میں جتنے بھی مومنین و مومنات اراکین ہیں، ممبران ہیں، خداوند بزرگ و برتر سب کی توفیقات کو متعالی فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. بالخصوص حسن علی شاہ صاحب اور اس کے علاوہ ممتاز حسین صاحب، مولانا علی حیدر عابدی، مولانا تلمیذ حسنین رضوی صاحب، اور ہمارے ہیوسٹن میں یہاں پر ڈاکٹر رضا رضوی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین و مومنات ہم سب کی دعاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں. خداوند متعال سب کو بحق محمد و آل محمد شفا یاب فرما، سب کو طول عمر عطا فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. سے چلے گئے ان کے درجات کو متعالی فرما. جن کے گھر نہیں انہیں گھر عطا فرما، جن کے پاس زر نہیں انہیں زر عطا فرما، اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوراں عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ڈاکٹر حسن حسین
اور ان کی تمام پوری ٹیم اردو فاؤنڈیشن کے ساتھ خدایا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور خدایا سب کے گھروں پر رحمت اور برکتیں نازل فرما۔ جو اردو فاؤنڈیشن کی دامیں درہمیں سخن قدمیں تعاون کرتے ہیں مالی حوالے سے یا دیگر حوالوں سے، خداوند متعال ان گھروں میں کبھی فاقہ نہ ہو، ان گھروں میں کبھی بیماری نہ ہو، ان گھروں میں کبھی پریشانی نہ ہو۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جزاک اللہ سبحان اللہ، ماشاء جزاک اللہ، صلی سبحان علی اللہ، ماشاء جزاک محمد اللہ، اللہ۔ وعلی محمد۔ بہت خوبصورت کلام مولانا، جزاک بڑی اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خوبصورت دعائیں آپ نے کرائی، بہت ہی نایاب، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور زیارت و دعا کروائیں۔ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ متوجہ عزیز، السلام ورحمۃ اللہ۔ زیارت پڑھتا ہوں اپنی جانب سے، اپنے والدین اور اللہ مومنین و مومنات کی جانب سے قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ ابن السار والوتر الموتور، واشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، ولعن اللہ امة قتلتک، ولعن اللہ امة ظلمتک، ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ۔ یا مولایا یا عباد اللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البری التقی الرضی ہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ وولدک کلمۃ التقوی وعالم الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاء ورسلہ انی بکم مؤمن ویا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی، قلبی لقلبکم سل وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم ولا رعاہکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم، سائر الشہداء۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وعبداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکہ یا انصار رسول اللہ، السلام علیکہ یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الزکی ناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی كنت معكم فاحفظوا معكم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ
Muhammad bin Abdullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen. Assalamu alayka ya Sayyid al-Wasin. Assalamu alayka ya Abul A'immah wa Ma'dunur Risalah. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki ya Sayyidatan Nisa'il Alameen. Assalamu alayki ya Bint Rasul Rabbil Alameen. Assalamu alayki ya zawjate Amiril Mu'minin. Assalamu alayki ya Ummul A'immatil Ma'sumin. Assalamu alayki ya Fatimatuz Zahra. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Baqiyatal Mu'minin. Assalamu alayka ya Warise Rasul Rabbil Alamin. Assalamu alayka ya Hasan bin Ali Amiril Mu'minin wa ibn Sayyidil Wasiyyin. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ala al-Husayn wa Ali ibn al-Husayn wa auladil Husayn wa ashabil Husayn. Assalamu alayka ya Gharib al-Ghuraba. Assalamu alayka ya Mu'in az-Zu'afa wal-Fuqara. Assalamu alayka ya Shams ash-Shumus ya Anis an-Nufus. Assalamu alayka ayyuhal madfun bi'arz at-Tus. Assalamu alayka Ali ibn Musa ar-Raza wa at-tahiyyatu ala as-sana. Assalamu alayka wa ala abaika as-sabha wa abnaika al-arba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya sahib asr wa zaman. Al-aman, al-aman, al-aman min fitnati zaman. Assalamu alayka ya Khalifat ar-Rahman. Assalamu alayka ya Imam ins wal jan. Assalamu alayka ya mazhar al-iman. Assalamu alayka Imam zamanina. Aza ajalallahu farajak wa sahlallahu makhrajak wa zahurak. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma kulli waliyaka al-hujjat ibn al-Hasan salwatuka alayhi wa ala abahi fi hazihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu 'arzaka taw'a وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ڈاکٹر صاحب جزاک ماشاء اللہ. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے میں تمام شرکاء سے گزارش کروں گا کہ نیکسٹ ویک اگلی شب جمعہ جو ہے وہ مجلس ہے میری طرف سے جو کہ اصالہ ثواب کے لیے ہے. میرے انتہائی پیارے بڑے محترم دوست نما چچا جو پچھلے چند دنوں پہلے وفات پا گئے ان کے اصالہ ثواب کے لیے. تو میری آپ سب سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز اس میں شرکت فرمائیے گا تاکہ آپ سب جو ہے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے میرے ساتھ شامل ہو سکیں. اور جہاں سب ایک ایک دعا کے ایک ایک لفظ کے ایک ایک نیکی کے محتاج ہوتے ہیں اور اپنا ذریعہ بند ہو چکا ہوتا ہے, اپنا دفتر بند ہو چکا ہوتا ہے, وہاں پہ ہم اگر ان کو سارے اجتماعی طور پہ ایک ایک فاتحہ بھی پڑھیں ان کے لیے بہت سارا اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. تو میں آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں گا اگر آپ شرکت فرمائیں گے. اس کے ساتھ ہی مائک میں ڈاکٹر صاحب کو. السلام علیکم حاضرین, آپ سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت سے آ کر اور اس مجلس میں شرکت کر کے بی بی کی دعائیں حاصل کی. انشاءاللہ اگلی شب جمعہ کے لیے میں پھر درخواست کر رہا ہوں کہ ہمارے جہاز بھٹی صاحب کے بہت ہی عزیز قریبی خلوص رکھنے والے چچا کی مثال ثواب کے مجلس میں آپ لوگ تشریف لائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. مولا سلام رکھے آپ سب. انشاءاللہ تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن, لہو حسین کا کچھ ایسا کر گیا روشن کہ آندھیوں میں بھی
حق کا چراغ جلتا واہ واہ ہے کیا کہنے بہت خوب عین سب تیری قربان